سانحہ جڑاوالا اور سانحہ منی پور انڈیا پر آج پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ان تمام مسیحی بہن بھائیوں کے ایمان کی بنیاد یاد دلانا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ بہت مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں کے سبب سے گھبرا نہ جانا۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھنے کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے دکھ میں، مصیبت میں برابر کی شریک ہے۔ اور ہم ان تمام مسلم دوستوں کا، بھائیوں کا بھی شکر کرتے ہیں جو اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ جڑاوالا، فیصل آباد پاکستان اور سانحہ منی پور انڈیا، جس کے باعث ہمارے بہت سے مذہبی اور سیاسی لیڈران غم، غصے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا غصہ کہاں تک بہتر ہے، کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم مسیحی ایماندار سانحہ فیصل آباد اور سانحہ منی پور انڈیا سے نہایت شادمان ہیں، کیونکہ ان واقعات نے بائبل مقدس کی صداقت کی تصدیق کر دی ہے کہ اس میں درج تمام واقعات سچائی پر مبنی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر ایک دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک کے الفاظ، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں اور تمہیں ستائیں اور تمہاری نسبت ناحق باتیں کہیں تو تم مبارک ہو، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ انہوں نے تم سے پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا۔ تو خوشی کی بات، نہایت شادمانی کی بات ہے کہ ہم اس کے نام سے ستائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آنر کی، عزت کی بات ہے کہ اس کے نام کی خاطر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ہم مبارک ہیں۔ اور مبارک کا مطلب ہے اے خداوند ایسی خوشی بخشے جو دل میں ہو اور چہرے سے نظر آ جائے، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہ کرے بلکہ ہر ایک چیز وافر مقدار میں اپنے لوگوں کو مہیا کرتا رہے۔ بے شک ابھی بھوک ہے، پیاس ہے، ننگا پن ہے، بے گھر ہے، لیکن خداوند آپ کو بحال کرے گا، کیونکہ صادق 70 بار بھی گرے، وہ گرتا رہتا ہے، خداوند اسے اٹھا لیتا ہے۔ لیکن شریر جب گرتا ہے تو خداوند فرماتا ہے کہ وہ اٹھنے کا نہیں۔ اس لیے آپ مبارک ہیں۔ ابھی تو مصیبتیں اور مشکلات کا شروع ہی ہے، اور خداوند نے ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ مصیبتوں کا شروع ہے، گھبرا نہ جائیں بلکہ ان مصیبتوں کے باعث فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے ذریعہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، جو ہمیں عاجز اور حلیم بنا دیتی ہے۔ اور حلیم کا مطلب عاجز، فروتن، ہمبل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب قوت اور اختیار رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا۔ جب کراس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، گرجا گھروں میں بائبل مقدس کو جلایا جا رہا تھا، ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چرچ کے اوپر سے کراس کو گرایا جا رہا ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو دل خون کے آنسو رویا۔
جذبات کو سنبھالنا، قابو کرنا مشکل ہو گیا، اور انسان ہوتے ہوئے ہمارے بھی دل سے یہ دعا نکلنے ہی والی تھی کہ ایسا ممکن ہو کہ خدا آسمان سے آگ نازل کرے اور ان کو یہیں بھسم کر دے۔ تو عین اس وقت پر خداوند نے اپنے کلام مقدس کا ایک واقعہ میرے دل میں ڈال دیا۔ خداوند یسوع مسیح سامریا کے ایک گاؤں میں گئے اور سامریا کے لوگوں نے ان کو رد کر دیا، تو خداوند کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم آسمان سے آگ نازل کریں اور ان کو بھسم کر دیں، جس طرح سے ایلیا نے کیا تھا۔ یسوع نے مڑ کر ان کو جھڑکا اور ان کو کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو۔ ابن آدم لوگوں کو برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ لوگوں کو بچائے، زندگی بخشے۔ تو پھر کس طرح سے ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ ان مصیبتوں سے کوئی گھبرا نہ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اگر ہم اس کے نام سے ذلیل اور رسوا ہوں گے تو یقیناً اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اور اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو پھر یقیناً وہ ہمارا انکار بھی کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح کی تعلیم کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، یہ عزیزوں، مسیحیوں، ایمانداروں، گو یہ بڑی گھڑی دکھ کی ہے، مشکلات ہے، مصیبت ہے، لیکن خداوند ان سب سے نکالے گا، بحال کرے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو گرا نہیں رہنے دیتا، اٹھا کھڑا کرتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ دنیا بھر میں مظلوم مسیحی ایمانداروں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا تلوار، کوئی چیز ہم کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایسے وقت میں ہم بدلہ کیسے لیں جب اس نے ہماری تربیت اپنے کلام کے ذریعے سے ایسے کی ہے کہ ہمیں دشمنوں سے محبت کی تعلیم دی ہے، ہمیں دکھ اور مصیبتوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ نہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، اس کے نام سے ہمیں دکھ ملتا رہے گا، لیکن ہم مبارک ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بدلہ لیں تو کس طرح سے لیں، کیونکہ ہماری نہ تربیت ایسی ہوئی ہے چرچز میں، نہ ہمیں مسیح نے ایسی تعلیم دی ہے کہ ہم بدلہ لیں، ہم تلوار اٹھائیں، ہم پسٹل اٹھائیں، ہم جنگ لڑیں۔ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے۔ ہماری تربیت کلام کے مطابق ہے، اور کلام کے مطابق ہم بدلہ لیں گے۔ رومیوں کے خط میں مصنف بیان کرتا ہے، اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو۔ خداوند فرماتا ہے، بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا۔ تیرا دشمن اگر بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، اس طرح سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ ہمیں بدی پر غالب آنا ہے اس محبت کے ذریعے سے جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کہ یسوع نے کہا، ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کیا گیا تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اب ہم اپنا مقدمہ اس عدالت میں دے رہے ہیں جہاں پر گناہ کی مزدوری موت ہے، جہاں پر نہ رشوت ہے، نہ سفارش ہے، نہ دھمکایا جاتا ہے، نہ اغوا کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو موت، بلکہ صلیبی موت کے حوالے کیا۔
تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے، انصاف قائم رہ سکے، تو ہم اپنی اس درخواست کو، اس مقدمے کو اس خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کا انصاف کرے۔ اب رہی بات ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈران کے غم، غصے، ناراضگی کی، مذمت کی، پریشانی کی، کہ ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، بہو بیٹیوں کو کھیتوں میں، سڑکوں پر رات گزارنی پڑی، وقت گزارنا پڑا۔ شاید اس کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان نے ملک پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اس کے باعث ہمیں یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لیکن ناراضگی کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کو ایک بہترین نظام تعلیم دیا، ہم نے بہت ساری میڈیکل فیسلٹیز ملک پاکستان میں دی، اور نہ صرف ہم نے ادارے ملک پاکستان میں کھولے بلکہ اپنی خدمات بھی سر انجام دی۔ ملک پاکستان میں جتنا جشن یوم آزادی پر چرچز میں، مسیحی اداروں میں ہوتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں، اور ہماری عبادت گاہوں میں، ہر چرچز میں اس کی سلامتی اور بقا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اداروں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور چند نام نہاد لوگ جو دہشت گردی کے روپ میں آتے ہیں اور ملک کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور ملک کے وفادار لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو ہم اپنا مقدمہ خداوند کے حضور میں دیتے ہیں۔ میرے عزیز مسیحیوں، یہ دکھ کی گھڑی ہے، لیکن خداوند اس میں سے نکالے گا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ اس لیے ہم اس مشکل گھڑی کو اس طور سے قبول کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم پر مصیبتوں کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ ہم تیار ہیں۔ خداوند آپ کو تسلی، اطمینان بخشے۔